دنیا کی نعمت محض ختم ہو جاتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو یا پھر اولاد کی صورت میں ہو، تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی بھی ہو تو آپ اندازہ لگائیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مدت میں آگ بھی ختم ہو جاتی ہے، اسے بھی زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود جو گاڑی میں بیٹھنے والا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر بیٹھ کے میں تو تھک گیا، اب شاید کوئی نئی چیز لینی چاہیے، اور لوگ بھی اسے دیکھ کے تھک جاتے ہیں۔ تو دنیا کی نعمت جو ہے یہ مسلسل رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ چند دنوں کے بعد کچھ نعمتیں گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کچھ ایسی نعمتیں ہیں ان میں کچھ وقت لگتا ہے لیکن آخر ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے ہم اس خطبہ جمعہ المبارک کے اندر ان نعمتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو نعمتیں اللہ ذوالجلال نے جنت میں رکھی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور اللہ رب العزت وہ نعمتیں کن کو دے گی جو اللہ رب العزت کے پیارے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہ لوگ جنہوں نے سبقت اختیار کی، وہ لوگ جنہوں نے نیکیوں میں مقابلہ کیا، اور یہ ایک مسلمان اور مومن کا شیوہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرنے والے کو دیکھ کر نیکی اور زیادہ کرتا ہے۔ ایک مومن کا شعار ہوتا ہے کہ فلاں میرا مسلمان بھائی اتنی نیکی کرتا ہے، اتنی نمازیں پڑھتا ہے، اگر وہ 2-3 پڑھتا ہے مجھے تو 5 پڑھنی چاہیے، اگر وہ قرآن مجید کا 1 رکوع پڑھتا ہے تو مجھے کم از کم 2 رکوع تو پڑھنے چاہیے۔ تو یہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے اندر ایسی سوچیں ہوا کرتی ہے، اور وہ ایسی سوچ کو پالتا ہے کہ جس سے وہ اللہ جلال کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا اللہ رب العزت نے والسابقون السابقون، وہ لوگ جو نیکیوں میں مقابلہ کرنے والے، اور نیکیوں میں مقابلہ کرنا بھی چاہیے، اور مقابلہ جیت گئے، اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ ذوالجلال کے مقرب ہیں، رب تعالی کے پیارے ہیں، فی جنات النعیم، اللہ ذوالجلال نے وہ باغات وہ نعمتیں اپنے ان بندوں کے لیے رکھی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، شعور اگر ہوگا تو پھر نیکی کی طرف انسان آئے گا، اگر شعور نہیں ہے تو نیکی کی طرف لاکھ کوششیں کر لے نہیں آ سکتا۔ رب کی توفیق ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف آئے گا، اگر توفیق نہیں ہوگی تو نہیں آئے گا۔ وہ جنت کی نعمتیں جو کسی نے دیکھی نہیں ہے، جن کے بارے میں ایک ساری سوچ تصور نہیں کر سکتی، وہ تو ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا عین رأت، وہ ایسی نعمتیں ہیں، وہ ایسی جنت ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں
کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آیا کہ وہ جنت ایسی ہوگی ویسی ہوگی، اس کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہاں مگر وہ تعلیمات جو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی، وہ تعلیمات جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جنت کے بارے میں بتا دیا کہ وہ جنت ایسی ہوگی جو ہمارے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا، ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے اندر اللہ ذوالجلال نے اس کو ہر عیش و عشرت سے نوازا۔ وہ انسان جس کو اللہ ذوالجلال نے بے بہا نعمتوں سے نوازا، دنیا کے مال و متاع عیش و عشرت سے نواز دیا، ہر وہ نعمت جس کی وہ چاہ کرتا ہے اس کے پاس موجود ہے، گاڑیوں اور بنگلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بینک بیلنس اور دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اتنا مال جمع کیا ہوا ہے کہ اسے سمجھ نہیں ہے کہ میرا مال کہاں کہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ اور ایسا مال و متاع والا انسان جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اتنے سونے چاندی کے ڈھیر اور اتنے بزنس کاروبار، فیکٹریاں ڈالی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے بنگلے بنائے ہوئے ہیں اور اربوں کھربوں کی جائیدادیں اس کے پاس موجود ہے، اتنا مال ہے کہ اس سے سمیٹا نہیں جا رہا۔ اللہ ذوالجلال نے اس کو ہر نعمت سے نوازا ہے، مخمل کے بستر پہ سوتا ہے، سونے چاندی کے اس کے پاس ڈھیر ہے، ایک آواز لگاتا ہے نوکروں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ ایسے انسان کو اللہ رب العزت لائے گے۔ جب اللہ رب العزت کے پاس لایا جائے گا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے فرشتوں جاؤ اس کو جہنم کا ایک چکر لگوا کے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، جہنم کا چکر لگوائیں گے، وہ جائے گا، جہنم کو دیکھے گا، جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھے گا، جہنم کے اندر سانپ اور بچھو دیکھے گا، جہنم کی وہ آگ جو انسانی جسم کو جھلسا دیا کرتی ہے اس کو دیکھے گا، اور ہڈیوں کو جوڑوں کو جگہ دینے والی سردی کو دیکھے گا، اور اسے واپس اللہ ذوالجلال کے پاس لایا جائے گا۔ جب اللہ رب العزت کے پاس آئے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ہل مر بک نعیم قط، میرے بندے بتاؤ دنیا کے اندر کوئی نعمت بھی دیکھی ہے تم نے؟ وہ کہے گا اللہ تیری قسم میں نے دنیا کے اندر تیری نعمت دیکھی ہی نہیں، میں نے دنیا کے اندر نعمت کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ اے اللہ نعمت کیا ہے مجھے اس کی خبر نہیں، یہ نعمت کس کو کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ وہ جہنم کو دیکھ کے جب دیکھے گا اور اللہ رب العزت کے ہاں جب آئے گا تو پھر وہ ساری دنیا کی عیش و عشرت آرام بھول جائے گا، تو اس کے مقابلے میں ایک اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر دکھ تکلیفیں برداشت کر کے آیا، زندگی قرضوں میں ڈوب گئی، دکھوں اور تکلیفوں میں اس کی زندگی بسر ہو گئی، پریشانیوں میں زندگی بسر کر کے آیا، اللہ ذوالجلال کے سامنے اس کو لایا جائے گا۔
اللہ رب العزت کے ہاں اس کو جب پیش کیا جائے وہ اپنے رب کو راضی کر کے دنیا میں گیا ہوگا. جب اللہ رب العزت کے پاس اس کو لایا جائے گا، اے میرے فرشتوں جاؤ میرے اس بندے کو لے جاؤ اور جنت کا ایک چکر لگوا کر اس کو واپس لے آؤ. فرشتے جائیں گے اس انسان کو جنت کا ایک چکر لگوا کے آئیں گے. وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اللہ رب العزت کے فضل کو دیکھے گا، رب تعالی کی نعمتوں کو دیکھے گا. جب اسے واپس لایا جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے حل مر بک شدۃ قد. بتاؤ میرے بندے، دنیا کے اندر تم نے دکھ بھی دیکھے ہیں؟ وہ شخص کہے گا اے اللہ تیری قسم میں تو ساری زندگی خوشی رہا ہوں، میں تو ساری زندگی خوبصورت گزار کے آیا ہوں، میں تو کبھی دکھوں میں گیا ہی نہیں، پریشانیاں تو میں نے دیکھی ہی نہیں. پریشانی کیا ہوتی ہے، دکھ کیا ہوتے ہیں، اے اللہ میں نے تو دیکھے ہی نہیں، میں تو ساری زندگی خوشی رہا ہوں. اللہ رب العزت کے ہاں جنت کی نعمتیں تو ایسی ہے کہ جو دنیا کے 100 سال کی زندگی کے دکھوں کو بھی بھلا دینے والی ہے. اور جہنم تو ایسی جہنم ہے جو انسان کی 100 سال کی زندگی کے اندر جتنے بھی وہ عیش و عشرت سے زندگی بسر کر کے گیا، اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے بسر کر کے گیا، جتنے منزل عیش و عشرت سے گزار کے گیا، لیکن جہنم کی ایک جھلک اس کی زندگی کی عیش و عشرت سب کچھ بھلا کے رکھ دیا. تو اس جنت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے ہوئے آپ نماز کے اندر ہی قبلے کی رخ آگے بڑھے، اپنے ہاتھ کو آگے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ طریقہ صحابہ کرام نے دیکھا اور نماز کے بعد صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ نماز کے دوران ہی آپ آگے بڑھے، قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور پیچھے کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ نے اس قبلے کی دیوار پر مجھے جہنم بھی دکھائی جو شعلے اور لپٹیں مار رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے مجھے جنت بھی دکھائی اور میں آگے بڑھا، میں نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، مجھے اپنی امت کا خیال لایا، میں نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا کہ میں جنت کے کچھ گوشے جو ہے اپنی امت کے لیے لے لوں. لیکن پھر جب میں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو جہنم کی چنگاریاں اور اس کے شعلے جس کی وجہ سے میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، اگر میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیتا اور جنت سے کچھ پھلوں کے گوشے لے آتا، یہ پوری کائنات اس جنت کے گوشے کو کھاتی رہتی تو وہ قیامت تک ختم نہیں ہوتی. تو وہ تو جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی. تو کائنات کی اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر میں جنت سے پھلوں کا ایک گچھا لے آتا، یہ پوری کائنات قیامت تک کھاتی رہتی، وہ کبھی ختم نہ ہوگا. تو اس جنت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. وہ جنت صحابی جس کی طلب کیا کرتے تھے، جس کی چاہ کیا کرتے تھے کہ
ہمیں یہ جنت مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ارد گرد گھوما کرتے تھے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جنت کی بشارت مل جائے۔ جنت کے گھروں کا اور جنت کے درختوں کے کیا کہنے۔ آج دنیا کے اندر انسان اپنی زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کا ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت دوسرا جنت کے اندر درخت لگا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت جنت کے اندر تیسرا درخت لگا دیتے ہیں۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ پڑھتے رہے، جنت کے اندر درخت لگتے جائیں گے۔ جنت کے اندر جب جنتی جائیں گے وہ درخت کتنے بڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، ان فی الجنت لشجرہ، جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی گھوڑ سوار 100 سال تک اس درخت کے نیچے گھوڑا دھراتا رہے، وہ جنت کا درخت کبھی کراس نہیں کر سکے۔ اس جنت کے لیے تیاری کرو کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جو ان کا جی چاہے گا سو وہ کھائیں گے، ان کو ہر وہ چیز دی جائے گی جس کی وہ تمنا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جنت کے اندر ایسے ایسے پرندوں کا گوشت ان کو کھلایا جائے گا جو انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ فرشتے ان کو روز کر کر کے جنتی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ جنت جس کے اندر ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات پلائے جائیں گے، وہ جنت جس کے اندر اللہ رب العزت جنتیوں کو 4 نہریں عطا کریں گے۔ شراب طہورہ کی نہر ہوگی، وہ شراب نہیں جو آج مسلمان پیتا ہے، تو پھر اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ شراب ایسی ہوگی جس کو پیے گا اس کی لذت کم نہیں ہوگی اور نہ اس کی عقل زائل ہوگی۔ وہ جنت جس کے اندر دودھ کی نہر، خالص دودھ، آج مسلمانوں کو میسر ہی نہیں ہے۔ خالص دودھ، اس کی نہر اور خالص پانی من جنت کے اندر جنتیوں کو دیا جائے گا۔ دودھ کی نہر، شراب طہورہ کی نہر اور جنت کے چشموں سے نکلنے والا پانی جو جنتیوں کو پلایا جائے گا، اور شہد کی نہریں جو اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو عطا کریں گے۔ تو یہ جنت اللہ رب العزت ان کو دیں گے جنہوں نے جنتیوں جیسے کام کیے۔ ان کو جنت نہیں ملے گی جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے رہے، دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی جنت ان کے لیے ہے جو دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں، اگر ایک ناخن کے برابر اس دنیا کے اندر جنت کی نعمت ظاہر ہو جائے تو یہ پوری کائنات خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اور کائنات کی اعلیٰ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر جنتی خاتون اپنا دوپٹہ اس دنیا کے اندر لہرا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک یہ پوری کائنات، پوری دنیا روشن ہو جائے۔ یہ نعمتیں کن کو ملنی ہے؟ جو اللہ رب العزت کے مومن بندے جو دنیا میں کچھ کر کے آئے،
جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، جو رب تعالی نے اپنے قرآن میں کہا ان کو مان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر کے زندگی بسر کی۔ قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو، جنتیوں کو 4 نعمتوں سے نوازیں گے۔ وہ 4 نعمتیں جو آج مسلمان دنیا کے اندر طلب کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر مل جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، یا اہل الجنہ وَلَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا۔ او جنتیوں، آج جنت کے اندر میں تمہیں ایسی صحت دینے والا ہوں، ایسی تندرستی اور صحت والی زندگی دینا چاہتا ہوں کہ جس کے بعد کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ آج دنیا کے اندر انسان اس چیز کی طلب کرتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے ایسی صحت مل جائے کہ جس کے بعد کبھی بیماری نہ آئے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے بیماری نہیں لگ سکتی، میں بیمار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے آئے جنہوں نے یہ دعوے کیے کہ میں دنیا کے اندر سلامتی سے رہوں گا اور اتنے سال زندگی بسر کروں گا، جن میں سے ایک نام آپ نے شاید سنا ہو، مائیکل جیکسن، جس نے 8 اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ٹیم رکھی ہوئی تھی جو ہر وقت اس کا چیک اپ کرتی تھی اور اس کے پاس جراثیم تک آنے نہیں دیتی تھی، اور دعویٰ کرتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اور جب موت آئی تو 50 سال بھی پورے نہیں ہوئے اور اس دنیا سے چلا گیا۔ ڈاکٹر نبض پکڑتے ہی رہ گئے، 2 دن تک اس کا چیک اپ اور معائنہ کرتے رہے کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے، اس کو موت کیسے آئی ہے۔ پھر اس کے گھر والوں نے اعلان کیا کہ یہ مر گیا۔ تو جنت تو ایسی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت ایسی صحت دے گی کہ اس کے بعد کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اگر دنیا کے اندر کوئی انسان بیماری سے محفوظ رہ سکتا تو وہ دنیا کی سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تیمارداری کے لیے، اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر رکھتے ہیں تو ان کا ہاتھ چل جاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو تو اتنا تیز بخار ہوا ہے کہ جیسے ہم میں سے کسی عام بندے میں سے کسی کو ڈبل بخار ہوا ہو، آپ کو تو اتنا تیز بخار ہے۔ کیا وجہ تھی؟ سبب یہ تھا کہ وہ کائنات کی اعلیٰ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے اللہ نے درجے بھی تو بلند کیے ہیں، جس کے اللہ رب العزت نے درجات سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی جنت کی خواہش پالا کرتے تھے، جنت کی طرف رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العزت جو سب سے غریب جنتی ہوگا اس کو بھی 10,000 خادم دیں گے، اور ہر خادم کے پاس 2 ڈشیں ہوگی اور وہ جنتی کے آگے سے گزرتا ہوا جائے گا اور وہ جنتی ہر ڈش سے کھائے گا، نہ ہی اس کی وہ بھوک ختم ہوگی، وہ کھاتا رہے گا، اور نہ ہی اس کی وہ لذت کم ہوگی۔ 20,000 ڈشوں سے
وہ ایک ادنا جنتی کھائے گا اور اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، وہ کھاتا رہے گا۔ اور یہی بات ہے کہ جنت کے اندر سارے بیکوری ہوں گے، وہ سب کھائیں گے، اور ایک ڈکار آئے گا، اور نہ ہی جنت کے اندر کسی کو پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ کسی کو حاجت کی ضرورت ہوگی۔ ایک ڈکار آئے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا، اور جنتی جنت کی نعمتوں سے لبریز ہوتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے اس گروہ کو جنت کے اندر داخل کریں گے چاندنی رات کی طرح، ان کے چہرے بدر کامل کی طرح چمک رہے ہوں گے، خوبصورت چہروں والے اللہ رب العزت کی جنتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسرا انعام اللہ رب العزت جنت میں اپنے جنتیوں کو جو دیں گے، وَلَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اللہ رب العزت جنتیوں کو اعلان کریں گے کہ او جنتیوں سن لو، آج کے بعد زندگی ہے، موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ رب العزت آواز لگائیں گے یا اہل الجنہ، جنتی بھاگ کر آئیں گے کہ شاید اللہ رب العزت ہمیں کسی نعمت سے نوازنے والے ہیں۔ جنتی آئیں گے، دیکھیں گے کہ موت ایک جانور کی شکل میں کھڑی ہے، دمبے یا شترے کی شکل میں اس کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت اس کو ایک شکل دیں گے، وہ دیکھیں گے کہ یہ تو وہ موت ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، آج پھر یہ موت آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت جہنمیوں کو بھی آواز لگائیں گے یا اہل النار، اے جہنمیوں تم بھی آ جاؤ۔ جہنمی آئیں گے، موت کو دیکھیں گے، مسکرائیں گے، خوش ہوں گے کہ یہ موت ہے، اب اللہ رب العزت اس کو ختم کر دیں گے تو شاید ہمیں اس موت سے، اس زندگی سے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ رب العزت اعلان کریں گے یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد موت نہیں آئے گی، تمہارے لیے زندگی ہے، موت نہیں آئے گی، اس جنت کے اندر خوش ہو جاؤ۔ اور جہنمیوں کو اللہ رب العزت فرمائیں گے یا اہل النار خلود فلا موت، اے جہنمیوں آج کے بعد تم جہنم کے اندر چلتے رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اس جہنم کے اندر تم چلتے ہی رہو گے۔ اللہ رب العزت نے وہ جنت ایسی رکھی ہے، اس کی نعمتیں ایسی رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر موت زندہ ہوتی تو جنتی یہ اعلان سن کر خوشی سے بھر جاتے، اور اگر جہنمی اس کو دیکھ لیتے تو وہ غم سے ہی مر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس موت کو ذبح کر دیں گے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج جنت کے اندر معاش کرنے کے دن ہے، جنت کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سمیٹنے کے دن ہے۔ یہ جنت ایسی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے جنتیوں کو ہر نعمت سے نواز دیں گے۔ اور تیسرا انعام اللہ رب العزت اپنی جنت کے اندر جنتیوں کو جو دیں گے وَلَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْتَئِسُوا أَبَدًا، او جنتیوں یہ جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، یہ جو میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی چھینوں گا نہیں، یہ نعمتیں تم سے کوئی چھیننے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھا انعام اس جنت کے اندر اللہ رب العزت جو جنتیوں کو دیں گے وَلَكُمْ أَن تَشُبُّوا وَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، وہ جنتیوں
تمہارے لیے اس جنت کے اندر جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 30 سال کا گبرو جوان انسان جنت کے اندر داخل ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ ہی جنت کے اندر مونچھ ہوگی اور نہ داڑھی ہوگی، اور 30 سال کا گبرو جوان یہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے درجات بھی رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جنت کے اندر درجات ہوں گے، اور درجات اس طرح ہوں گے، آج زمین پہ کھڑا ہو کے انسان آسمان کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو اسے ستارے نظر آتے ہیں، اپنی گردن کو اوپر کرتا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں۔ جنت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسے ہی جنتیوں کے لیے درجات رکھے ہیں، اور جنتی جب اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ اس طرح چھوٹے ستاروں کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے ابو بکر اور عمر یہ جنت میں سب سے اوپر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جنت کا وارث بنائے، وہ جنت جس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنی جنت کو بھی بھریں گے اور جہنم کو بھی بھریں گے، اور وہ جہنم جو بھرے گی نہیں، اللہ رب العزت اس کے اندر اپنا قدم مبارک رکھیں گے، اس کے بعد پھر وہ بھر جائے گی، ورنہ یہی کہے گی حل من مزید، اے اللہ تیرے کوئی نافرمان ہے تو وہ اور لیا، حل من مزید یہ کہتی رہے گی، اس طرح کی آوازیں لگاتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اپنا اس جہنم کے اندر اپنا قدم مبارک رکھے گے تو وہ جہنم بھر جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ سب سے ادنا جنتی جو جنت میں سب سے آخر میں نکلے گا، اور اس کے کوئی ایسے اعمال نہیں ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا بلکہ جہنم میں جائے گا، سب سے آخر میں وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، جہنم سے نکلے گا، جہنم کی آگ اس کو شعلے مارتی ہوئی باہر پھینکے گی، اور اس کا جسم جلا ہوا ہوگا، ریشے کی پیپ نکل رہی ہوگی، وہ دیکھے گا کہ میں جہنم سے باہر آ گیا ہوں، وہ کہے گا الحمدللہ الذی نجانی من، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس جہنم سے مجھے آزادی دے دی۔ سامنے دیکھے گا ایک خوبصورت درخت نظر آئے گا، کہے گا یا رب یا رب، اے اللہ ادنی من هذه الشجرہ، اے اللہ مجھے اس درخت کے چھاؤں میں پہنچا دیجیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گے کہ میرے بندے اگر میں نے تجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیا تو کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا اللہ وعدہ کرتا ہوں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا، سامنے دیکھے گا کہ ایک اور درخت ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ شاندار ہے، خوبصورت ہے، اس کے پھل بھی بڑے ہیں، کہے گا یا رب یا رب، اے اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیجیے۔ اللہ رب العزت یاد دلائیں گے کہ میرے بندے تو نے وعدہ کیا ہے، کہے گا اللہ میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی وعدہ بھی کیا ہے، اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دو۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے اس کو وہاں پہنچا دو، پھر سامنے دیکھے گا جنت کے دروازے کے بعد ایک درخت لگا ہوگا، ان دو درختوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، اس کے پھل بھی خوبصورت ہوں گے۔ وہ کہے گا یا رب، اے اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دو۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے تو نے وعدہ کیا ہے، وہ کہے گا اللہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے بھی وعدہ کیا ہے، اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیجیے۔ اللہ رب العزت وہاں پہنچا دیں گے، دیکھے گا کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو، جنت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، خواہش کرے گا یا ربی، اے اللہ مجھے اس جنت کے اندر پہنچا دیجیے۔
اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے تو نے کچھ ایسے نیک اعمال نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے تجھے جنت مل جائے، جاؤ میں تجھے اپنی رحمت سے جنت عطا کر دوں گا۔ وہ جنت کے اندر جائے گا، دیکھے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ کہے گا اے اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندے جاؤ، دوبارہ جاؤ۔ وہ کہے گا اللہ جنت کے اندر تو ذرہ برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے بتاؤ اس دنیا کے اندر جتنی جگہ ہے، یہ پوری کائنات جتنی ہے، اس دنیا جتنی اگر میں تجھے زمین جنت کے اندر الاٹ کر دوں تو کیا پھر راضی ہو جاؤ گے؟ وہ کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے اللہ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ جنت کے اندر آپ مجھے اتنی زمین الاٹ کر دیں گے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں میرے بندے، انی قادر علی ما شاء، میں قدرت رکھتا ہوں، میں طاقت رکھتا ہوں کہ میں تجھے اتنی جگہ جنت کے اندر الاٹ کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو دنیا کے اندر ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس نیکی کے بدلے اس کو 10 گنا اجر عطا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اپنے جنتی کو کہیں گے کہ جاؤ میرے بندے جنت کے اندر دنیا جتنی دنیا ہے، اس دنیا جتنی 10 دنیا بن جائے میں تجھے جنت کے اندر اتنی زمین الاٹ کرتا ہوں۔ وہ کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ وہ یہ کہے گا جنت کی نعمتیں اسے ملے گی، جنت کے پھل کھائے گا، نعمتوں کی فراوانی ہوگی، دودھ کی شہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب طہورہ کی نہریں، پانیوں کے چشمے ان کی نہریں، اس کو ہر وہ نعمت سے نواز دیا جائے گا اور وہ ایک بادشاہ بن کے زندگی گزارے گا۔ وہ جنت تو ایسی جنت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ہر نعمت سے جنتی کو نوازیں گے، اور اللہ رب العزت مزید 3 دن تک اپنے اس جنتی بندے سے پوچھیں گے بتاؤ میرے بندے تیری کیا خواہش ہے، بتاؤ کوئی تمنا ہے تو میں تمہاری تمنا پوری کر دوں، کوئی تمہاری خواہش ہے مجھے بتاؤ میں تمہاری اس خواہش کو پورا کر دوں۔ دنیا کے اندر بڑی خواہشیں کرتے تھے، آج جنت کے اندر خواہش کرو تمہیں مل جائے گی۔ 3 دن تک اللہ رب العزت سے کہیں گے جنت کے اندر ساری خواہشیں انسان کی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت پھر جنت کے اندر اس کو وہ خواہشیں یاد دلائیں گے کہ میرے بندے بتاؤ میں نے تجھ سے اوپر والے جنتیوں کو یہ سب کچھ دیا ہے، میں نے یہ نعمتوں سے نوازا ہے، کہ تجھے بھی یہ نعمتیں چاہیے؟ وہ کہے گا اے اللہ مجھے یہ نعمت چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تجھے یہ بھی چاہیے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ مجھے یہ بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے یاد دلاتے رہیں گے، وہ نعمتوں کو لیتا رہے گا حتیٰ کہ ساری خواہشیں ختم ہو جائیں گی، ساری نعمتیں اللہ رب العزت اپنے اس جنتی بندے کو دے دیں گے، اور یہ ایک اتنا جنتی ہوگا جس کو اللہ رب العزت جنت کے اندر اپنی نعمتوں کی فراوانی کریں گے، اور وہ جنت ان کو ملے گی جو دنیا کے اندر جنتیوں جیسے کام کر کے آئے۔ وہ انسان جو دنیا کے اندر خوبصورت زندگی بسر کر کے دنیا کے اندر اپنی منچاہی زندگی بسر نہیں کی، جس طرح اللہ ذوالجلال نے اور رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے اوپر زندگی بسر کر کے گیا، تو اللہ رب العزت ایسی نعمتوں والی جنت اس کو فراوانی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، اللہ رب العزت ہر امتی کو، اللہ رب العزت اپنے ہر امتی کو جنت کے اندر داخل کریں گے، الا من ابى، مگر وہ انسان جس نے جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول
इल्ला मन आबा, वो कौन सा बदबख्त है कि जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी अताअत की वो तो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी फरमाबरदारी की वो तो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, जिसने मेरे बताए हुए तरीकों पे अमल किया वो तो उस जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन असानी फक़द अबा, और जिसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं सुनी, वो जहन्नम के अंदर जाएगा, उसने जन्नत के अंदर जाने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो हुक्म दिया मुसलमानों को, जो जन्नत के तरीके बताए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि